جناب ایکس سیکرٹری لاہور بار ایسوسیشن، ایکس سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن مسٹر شمیم الرحمان ملک صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہاں کیانی ہال میں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے اس فورم پہ کھڑے ہو کر بات کرنا ایک اعزاز کی بات ہے۔ بابر مرتضیٰ خان صاحب، آپ کو اور آپ کی پوری کابینہ کو، فائنانس سیکرٹری صاحب تشریف فرما ہے، میں بھرپور مبارکباد اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی تاریخی کامیابی ہے۔ شاید اتنی بڑی لیڈ بہت عرصے کے بعد کسی صدر نے لی ہے اور سیکرٹری صاحب نے بھی لی ہے، تو میں آپ سب کو، آپ کو بھرپور اس پر مبارکباد دیتا ہوں۔ جب سے ہم بار میں آئے ہیں، جب میں نے سیکرٹری سپریم کورٹ بار کے طور پر الیکشن لڑا تو پورے پاکستان میں میری ایک ہی تقریر ہوا کرتی تھی کہ پاکستان میں ایک ہی ادارہ ہے جس میں جمہوریت ہے، اور وہ بار ایسوسیشنز ہیں، جہاں پہ ہر سال 4 بار الیکشن ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ بار، ہائی کورٹ بار، سپریم کورٹ بار، لاہور بار، ٹیکس بار، پنجاب بار، پاکستان بار، اور ہم سیلاب میں، ہم جنگ میں، ہم کسی بھی آفت کے دوران بھی الیکشن کروانا جانتے ہیں، اور ہم ہیں جن کو جمہوریت کا پتہ ہے، جن کو ڈیموکریسی کا پتہ ہے۔ پاکستان میں کسی ادارے کو پتہ ہی نہیں کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، الیکشن کیا ہوتے ہیں، ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سب سے آخری بات جس پر سب لوگ ہمیشہ ہمیں اپریشیٹ کرتے تھے وہ یہ تھی کہ ہم وہ ادارہ ہیں کہ جن کی ٹریننگ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ جو بھی لوزنگ کینڈیڈیٹ ہے وہ وننگ کینڈیڈیٹ کو کنگریچولیٹ کرتا ہے۔ یہ مثال پاکستان میں کہیں اور موجود نہیں ہے، کسی ادارے میں۔ کچھ سویلائزڈ کنٹریز میں یہ موجود ہے کہ واقعی جو لوزنگ کینڈیڈیٹس ہیں وہ وننگ کینڈیڈیٹس کو کنگریچولیٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں صرف اور صرف یہ کالا کوٹ اور کالی ٹائی اور یہ بار ایسوسیشنز کے لیے تفاخر کی بات ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو سین ہم نے منڈے کو دیکھا کہ بجائے اس کے کہ جو لوزنگ کینڈیڈیٹ تھا اور ان کے دوست تھے اور ان کی ٹیم تھی اور ان کا گروپ تھا، بجائے اس کے کہ یہاں آ کے وہ ہمیں مبارکباد دیتے، وہ پھول لے کر آتے، وہ یہاں پر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے حملہ کیا اس ادارے پر۔ میں سمجھتا ہوں ہماری روایات پر حملہ کیا، میں سمجھتا ہوں ہماری جمہوریت پہ حملہ کیا، وکلاء پہ حملہ کیا، ہماری ٹریڈیشنز پہ حملہ کیا، اور یہ بڑے ہی شرم کی بات ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں نہایت ہی کنڈیمیبل ہے۔ میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے اس طرح کے جن لوگوں نے بھی حرکت کی ہے ان کے خلاف یقیناً ہمارا جو عام وکیل ہے اس کو ریئیکٹ کرنا چاہیے اور ان کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے ارریلیونٹ کر دینا چاہیے۔ اگر اس واقعے کو میں سمجھنے کی کوشش کروں تو آج اگر آپ انٹرنیشنل سینیریو میں دیکھتے ہیں تو اس کے اندر وہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا ایک نتیجے پر پہنچی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے بارڈرز کو وائلیٹ نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، ہمارا ایک کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم UNO میں جائیں گے، وہاں بیٹھ کے بات کریں گے اور وہاں پہ میٹر ریزالو کریں گے۔ لیکن یہ پوری جو 70 75 80 سال کی تاریخ تھی، اس کو ایک ایسا وقت آیا کہ 2 اشخاص ٹرمپ اور نیتن یاہو نے برباد کر دیا۔ آج کبھی وہ غزہ پر اٹیک کرتے ہیں، کبھی وہ ایران پر اٹیک کرتے ہیں، اور ان کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے، دنیا کا امن تباہ کر دیا ہے۔ تو میں جب اس کو ریلیٹ کرتا ہوں اپنی بار سے تو میں آپ تمام دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو بار کا امن تھا، یہ جو بار کی ایک ٹریڈیشن تھی، یہ جو ایک بار کا ایک احساس تفاخر تھا، ان کو جن لوگوں نے ختم کیا ہے اپنے اندر سے ڈھونڈیں وہ کون ہیں؟ ٹرمپ اور نیتن یاہو۔ ان دونوں کو تلاش کریں، ٹرمپ اور نیتن یاہو کو، اور ان کو مثال بنا دیں، ورنہ جس طرح سے انہوں نے پوری دنیا کو، ٹرمپ اور نیتن یاہو نے اس وقت ایک امن خراب کر کے ایک عجیب و غریب دنیا میں بدل دیا ہے، یہ ہماری بار کو بھی بدل دیں گے۔ اپنے اندر سے ان ٹرمپوں اور نیتن یاہو کو نکال دیں، ان کو ارریلیونٹ کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں یہی ہمارا اس وقت مشن ہونا چاہیے۔ اور بابر مرتضیٰ خان صاحب، آخری بات میں صرف کرنا چاہتا ہوں، ہمیں ایک عام وکیل کے طور پر جتنا مشکل وقت اس وقت ہے، جس طرح کی عدالتیں جس طرح ہمارے ساتھ بیہیو کر رہی ہیں، جس طرح ہمیں رائٹ آف آڈینس نہیں دے رہی، جس طرح ہمیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس طرح وکیل کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، میں اپنا کیس اگر آرگو کرنے آیا ہوں، آپ کی مرضی ہے، آپ ریلیف دیں یا نہ دیں، میرے حق میں کریں، میرے مخالف کے حق میں کریں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ نہ میں نے وہاں کوئی گارنٹی دی ہے، نہ میں کوئی ٹھیکہ کر کے آیا ہوں، عام وکیل ہوں میں تو اپنے کلائنٹ سے فیس لے کر اس کو ریپرزینٹ کرنے آیا ہوں۔ آپ میری بات نہیں سنتے، آپ مجھے انسلٹ کرتے ہیں،
آپ میرے ساتھ وہ رویہ اختیار کرتے ہیں جس کا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کو میری بات سننی پڑے گی, آپ میرا کیس سنیں, مجھے عزت دیں, مجھے احترام دیں, اس کے بعد جو مرضی فیصلہ کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر. لیکن اگر آپ اس طرح کریں گے, اگر آپ نے یہی رویہ رکھا, تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس وقت کیبنٹ کو بھی, ہمیں بھی اس بات کی پوری سمجھ ہے کہ ہم نے کس طرح سے آپ سے عزت لینی ہے. ہمیں یہ عزت کروانی آتی ہے, ہم یہ عزت کروا لیں گے. اور میں سمجھتا ہوں جو بابر مرتضیٰ کا اس وقت کردار ہے, میں سمجھتا ہوں بابر مرتضیٰ کو اس وقت اس بار کی خدمت کرنی ہے, اور یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارا گھر ہے, اس کو ٹھیک بھی ہم نے کرنا ہے, جو اس کے مسائل ہیں ہم نے دور کرنے ہیں, اور اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے. آؤ اپنے جسم چن دیں اینٹ پتھر کی طرح, آؤ اپنے جسم چن دیں اینٹ پتھر کی طرح. بے در و دیوار ہے لیکن یہ گھر اپنا تو ہے. تھینک یو.